یعنی گندم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی آم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی سیب کا درخت نہیں تھا، یہ ہمیشگی کا درخت تھا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ قصہ آدم و ابلیس زیر بحث ہے۔ میں عرض کر چکا کہ سیاق یا نظم کے لحاظ سے قرآن مجید نے یہاں اپنے اولین مخاطبین یعنی قریش مکہ کو یہ بتایا ہے کہ تم اگر سرکشی کا رویہ اختیار کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ یہ ابلیس کی سنت ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری داستان سامنے رکھ دی ہے جس سے دین کی اولین تعلیمات پوری وضاحت سے سامنے آ جاتی ہیں۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وجود بخشا تو اس موقع کے اوپر ان کو کیسے تعلیم دی گئی، کیا حقائق ان پر واضح کیے گئے، کن چیزوں کے بارے میں ابتدا ہی میں متنبع کر دیا گیا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں تعلیم دینے کا طریقہ عملی تربیت کا اختیار کیا گیا ہے، اور یہی اس وقت موضوع بھی تھا۔ یعنی بعد کے زمانوں میں زبان بہت ترقی کر گئی، بات کہنے کے اسالیب وجود میں آ گئے، خود زبان اور اس کے انداز بیان کی ایک تاریخ انسانیت نے بنا ڈالی، لیکن اس وقت اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حقائق کو مشہود کر دیا جائے، دکھا دیا جائے۔ جس طرح سے ہم بھی بعض موقعوں کے اوپر عملی تربیت ہی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس سے لوگ اچھی طرح بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ کو بچوں نوجوانوں کے سامنے کوئی چیز رکھنی ہو تو سب سے اچھا طریقہ وہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی ایک طرح سے طفولیت کا زمانہ ہے، انسان اپنی ابتدا کر رہا ہے، یہ اسالیب، یہ انداز، یہ بات کہنے کے طریقے ابھی اس طرح ڈیولپ نہیں ہوئے، ترقی یافتہ نہیں ہیں، اس میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو اس میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ جب ابلیس نے چیلنج دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے مہلت ہے، تم اب ذلیل اور راندہ ہو کر یہاں سے جاؤ، جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو، جو لوگ تیری راہ کو اختیار کریں گے تمہاری ذریت کو اور ان کو ہم اکٹھے جہنم میں بھر دیں گے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم سے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو۔ الجنہ پر الف لام ہے، یعنی ایک متعین موعود باغ، جیسے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں رہیے۔ تو میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے آدم و حوا کا مستقر قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں لفظ جنہ جس کے اصل معنی باغی کے ہیں، وہ باغ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سورہ قلم میں دیکھ لیجئے اور جگہوں پر بھی ہے، اور وہ اس باغ کے لیے یا ان باغات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو قیامت کے بعد وجود میں آئیں گے اور جہاں انسانوں کو ابدی زندگی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ تو لفظ جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، یعنی کبھی اپنے لغوی مفہوم میں، کبھی اپنے اولین مصداق میں، کبھی اپنے کسی عرفی مفہوم میں، کبھی کسی خاص عہد کے ساتھ، تو اس میں خلط مبس ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے جب جنت کا لفظ یہاں دیکھا تو یہ خیال کر لیا کہ یہ کہیں آسمان پر ہوگی، یعنی باغ کے معنی میں ہے۔ یہ غالباً اسی دنیا کا کوئی باغ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں آدم و حوا کا مستقر قرار دیا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کی جو تصویر کھینچی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی موسم اس طرح کا ہے کہ سردی بھی اچھی گزر جائے، گرمی بھی اچھی گزر جائے، ایسے پھل موجود ہیں کہ جن سے زندگی کی ابتدا کی جا سکے، تو اس طرح کی کوئی جگہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اور اس میں سے جہاں سے چاہو فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو یہاں گویا ہر چیز کے بارے میں اجازت دے کر، یعنی جیسے چاہو زندگی بسر کرو۔ یہ جو فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ظاہر ہے کہ باغ ہے، اس میں رہ رہے ہیں، تو اس میں یہی تعبیر موزوں تعبیر تھی کہ کھاؤ پیو، آرام کی زندگی بسر کرو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اس درخت کے پاس، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کیا گیا کہ کسی خاص درخت کا نام لے لیا گیا ہو،
اور ایسا بھی نہیں کیا گیا کہ اس درخت کے بارے میں کوئی توضیح یہیں کر دی ہو، بلکہ حاضہ الشجرہ، یعنی گویا سامنے کوئی چیز موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس درخت کے البتہ تم دونوں پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر الشجرہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی سیب کا درخت کا، کوئی گندم کا درخت تھا، یہ کوئی آم کا درخت تھا، کیا تھا یہ درخت کا لفظ جو بولا گیا ہے؟ تو یہ بات زبان کے لحاظ سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہم الفاظ حقیقی مفہوم میں بھی بولتے ہیں اور مجازی مفہوم میں بھی بولتے ہیں۔ یہاں حاضہ الشجرہ میں لفظ حاضہ ہی نے دونوں احتمال پیدا کر دیے ہیں، یعنی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی متعین معلوم درخت ہے باغ میں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن سورہ طٰہٰ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شجرہ کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں اسے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے، یعنی جب توضیح کا موقع آیا ہے اور قرآن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی جب کوئی چیز عہد میں ہو، عرف بنا کے پیش کی جائے تو قرآن اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ یہاں یہ ضروری تھا کہ وضاحت کی جائے۔ حاضہ الشجرہ کے الفاظ میں حاضہ ہی کی تعبیر تقاضا کر رہی تھی کہ اب بتایا جائے، تو قرآن مجید نے خود دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی ہے، اور یہ وضاحت سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اگر آپ اسی سورہ کو آگے پڑھیں گے، جیسے کہ اس کے پرت کھلتے چلے جائیں گے، تو یہاں بھی بہت واضح ہو جائے گا، لیکن وہاں تو شجرۃ الخلد یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی گندم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی آم کا درخت نہیں تھا، یہ کوئی سیب کا درخت نہیں تھا، یہ ہمیشگی کا درخت تھا۔ خلد کا مطلب یہ ہے، معاف کیجیے، ہمیشگی، دوام۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں اسے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہاں لفظ شجرہ یا درخت کا لفظ یہ عام درختوں کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک مجازی تعبیر ہے جو استعمال کی گئی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ لفظ الشجرہ یہاں مجازی مفہوم میں ہے۔ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، یعنی ہمیشگی کا درخت، یہ الفاظ جس طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہاں قرآن مجید نے اشارے ہی کا اسلوب اختیار کیا بھی ہے۔ اور اسی سورہ کو جب آپ آگے پڑھتے جائیں گے تو اس درخت کا پھل کھانے کے کچھ نتائج بیان کیے ہیں، وہ جیسے جیسے سامنے آئیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے۔ یعنی ہم بھی بولتے ہیں نا میرا شجرہ کون سا ہے، تو یہ شجرہ تناسل کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس چیز کی طرف جس سے انسان اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس کے لیے شجرہ کا لفظ یا یہ تعبیر بالکل اسی طرح استعمال کی ہے جیسے ہم ادبی زبان میں بعض تعبیرات اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا محاورے میں جو بو گے کاٹو گے، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں گندم بوئی جاتی ہے، درخت بوئے جاتے ہیں، پودے بوئے جاتے ہیں، فصلیں بوئی جاتی ہیں، لیکن بوئے سے مراد یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مجازی تعبیر ہے کہ جو کام دنیا میں کرو گے اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو اس طرح کی تعبیرات دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں۔ درخت کا لفظ بھی ہم اس معنی میں اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں بعض موقعوں پر۔ تو ایک تعبیر اختیار کر لی گئی ہے مجازی نوعیت کی، کیونکہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جس میں قرآن مجید عام طور پر برہنہ اسلوب نہیں اختیار کرتا۔ دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ یعنی انسان اگر اس شجرہ کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو بس جتنی عمر مقدر تھی پاتا اور ختم ہو جاتا۔ اصل میں تو انسان کے بقا کا راز اسی میں ہے، یعنی وہ اولاد پیدا کرتا چلا جاتا ہے تو اسی شجرہ کا پھل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے، لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے۔ تو یہ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر
اور اس کے ساتھ طبعاً جنات کو بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ بہت بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گی، انسان کو دنیا میں آمادہ فساد کرے گی، وہ سرکشی ہے۔ اور یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ انانیت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا منبع اور اس کا ماخذ ہمارے اندر اپنی خودی کا شعور اور احساس ہے۔ یہ جب حدود سے تجاوز کرتا ہے، ویسے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اسی شعور و احساس کے ساتھ ہم انسانیت کو سمجھتے ہیں، اس سے خودداری کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان اپنے شرف اور اپنے امتیاز کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہی چیز جب حدود سے متجاوز ہو جاتی ہے تو یہ فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس وقت متنبع کر دیا، یعنی ایک طریقے سے عملی طور پر بتا دیا کہ ایک طرف وہ مخلوق ہے کہ جس کی برتری کے بارے میں دو رائے نہیں ہے، سب سے برتر مخلوق ہے، خلقت کے لحاظ سے نہ انسان اس کے مقابل میں ہے، نہ جنات اس کے مقابل میں ہے، لیکن جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آ گیا تو انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا اور وہ سرفگندہ ہو گئے۔ اور اس کے بالکل برخلاف کمتر جگہ پر، یعنی ان کے مقابل میں کمتر جگہ پر جس مخلوق کے نمائندے نے انکار کر دیا، تو کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہوا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو اس نے خلقت کی بنیاد کے اوپر، جس کو ہمارے ہاں سب سے بڑی جاہلیت قرار دیا گیا ہے، پیغمبروں نے اس پر بار بار توجہ دلائی ہے، خلقت کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ اصول قائم کیا گیا ہے سورہ حجرات میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی برتری کا معیار تمہارا رویہ، برتری کا معیار خدا سے تمہارا تعلق، برتری کا معیار نیکی اور خیر کو اپنانے کی تڑپ یہ ہونی چاہیے۔ یہ کہ تم پیدا کس چیز سے ہوئے ہو، اس کائنات کا پروردگار ہے، وہ چاہے تو پتھروں کے نیچے سے مسیح و کلیم پیدا کر دے، یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ تو برتری کے زوم میں مبتلا ہوا، اس پر توجہ دلائی۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور آزمائش بھی بڑی آزمائش ہے، اور وہ جنس کی آزمائش ہے، یعنی انسان کے اندر جو جنسی جبلت رکھی گئی ہے، یہ کس طرح سے انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، کہاں سے راستے تلاش کرتی ہے، اور پھر کہاں کہاں اور کن وادیوں میں لے جاتی ہے، اس کو آگے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن واضح کر دے گا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں، یعنی خود لفظ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، دوام کا درخت، یہ خود تعبیر بتا رہی ہے، اس سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات آگے بیان ہوئے ہیں، یعنی آگے ہوا کیا ہے، پھر دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو شجرۃ الخلد کیوں کہا ہے، دوام کا درخت کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اسی سے زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اسی سے انسان اپنی نسلیں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت، یعنی آپ دیکھیے تو بڑے بڑے لوگ یہاں شکست کھا جاتے ہیں، اس جبلت کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے نتائج پوری کی پوری معاشرت کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ آگے کی آیتوں سے مزید واضح ہو جائے گا کہ شیطان سب سے بڑھ کر اسی کو فتنے کا ذریعہ بناتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ صورتحال کیا ہے اور میں کہاں سے طاقت کر سکتا ہوں، کہاں سے راستہ نکال سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ یہ لباس پہن کر اس درخت کا پھل کھائیں، لیکن شیطان ہمیشہ انہیں اس لباس کے بغیر ہی اس کا پھل کھانے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ تو یہ آگے جو تعبیریں آئیں گی لباس اور اس طرح کی، وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے کہتا ہے کہ آپ کو ایک لباس پہننا ہے اس کے لیے، یعنی یہ جبلت تو بڑے مقاصد کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تسکین پیدا کی ہے وہ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن بہرحال اس کے کچھ آداب ہیں، اور اس میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ تمہاری عورتیں یا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ تو اس میں یہ گویا اشارہ کیا ہے کہ یہ لباس ہے جس کو پہن کر تم اپنی اس جبلت کی تسکین کر سکتے ہو۔ تو شیطان آگے یہی لباس اتروائے گا، اور یہی لباس وہ اب بھی اتروانے کی کوشش کرتا ہے، اور انہیں اجازت دی کہ وہ یہ لباس پہن کر اس درخت کا پھل کھائیں، لیکن شیطان ہمیشہ انہیں اس لباس کے بغیر ہی اس کا پھل کھانے کی ترغیب دیتا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، معاف کیجیے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس پابندی کی نوعیت کیا تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے
جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض کی تو میاں بیوی کے تعلق پر بھی پابندی لگا دی اور کھانے پینے پر بھی پابندی لگا دی۔ اب ظاہر ہے کہ روزے کی عبادت کو جب میں نے میزان میں بیان کیا ہے تو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو بنیادیں ہیں ان میں سے پہلی بنیاد پرستش ہے، اس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے۔ دوسری بنیاد اطاعت ہے، اس کا ظہور روزے میں ہوتا ہے۔ گویا اطاعت کو مجسم کر دیا جاتا ہے، آدمی سراپا اطاعت بن جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ عام حالات میں تو کوئی موقع آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہوگی، ماننی ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، ہو جائے گا، غلطی بھی ہوگی انسان سے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جن جبلتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے وہ وقت کے ساتھ زور کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی جیسے جیسے ہی دن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اندر سے وہ جبلتیں زور کرتی ہیں، اور اس موقع کے اوپر گویا اندر کی جبلتوں کا زور اور انسانی عقل کا یہ فیصلہ کہ مجھے خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کی کشمکش چند گھنٹوں کے لیے لمحے کی کشمکش بن جاتی ہے۔ اس سے کوئی اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اطاعت کے جذبے کی تربیت کریں، یعنی تربیت آپ جس چیز کی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو آپ کے وجود کا، آپ کے شعور کا، آپ کے احساس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب وجود اور احساس اور شعور کا حصہ جس طرح روزہ بناتا ہے اس چیز کو، یعنی وہی جبلتیں جن کا مقابلہ آسان نہیں ہے، جو پورا زور کر دیتی ہیں۔ یعنی پیاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ آدمی اس کو نظر انداز کر کے بیٹھا رہ سکتا ہے، وہ تو آپ کو بےتاب کر دے گی۔ بھوک کا معاملہ بھی یہی ہے، اور ایک درجے میں جنسی جبلت بھی ایسے ہی زور کرتی ہے۔ تو جب یہ اندر سے زور کر رہی ہوتی ہیں تو کیا چیز ہے جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے؟ انسان کی عقل، یعنی جس نے اس شعور کے ساتھ پروردگار کو مانا ہے کہ وہ حکم دے گا تو ہم سر تسلیم خم کریں گے، وہ روک دے گا تو ہم رک جائیں گے، وہ آگے بڑھنے کے لیے کہے گا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو احساس ہے یہ کشمکش پیدا کرتا ہے، یعنی جبلتیں اندر سے زور کرتی ہیں، عقل اوپر سے حکم دیتی ہے۔ یہ کشمکش آپ اگر غور کر کے کبھی دیکھیں، اور خاص طور پر موسم گرما کے روزوں میں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فی الواقع لمحے کی کشمکش بن گئی ہے۔ تو اسی چیز کو اصول میں سامنے رکھ کر وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں، کھانے پینے پر دو ہی ہے نا چیزیں جن کو روزے میں، تو اس کا روزہ رکھوا دیا کہ آپ میاں بیوی ہیں، یعنی یہ تعلق آپ کے لیے جائز ہے لیکن اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے آپ نے قریب نہیں جانا، کھاؤ پیو۔ اب یہ کھاؤ پیو اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، دونوں کا ربط بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بالکل ہمارے ہاں روزے کی عبادت میں یہی صورتحال ہے جو قرآن مجید نے پیدا کی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ اور یہاں بھی یہی ہے، یعنی آپ روزہ اگر توڑ دیں اور آپ کے علم میں ہے کہ خاص طور پر اگر اس جبلت سے کے اسیر ہو کر اس کے سامنے سرفگندہ ہو جائیں تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ زہار کا کفارہ ادا کرو۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پابندی کا اصل ہدف یہی ہے، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ اب کیا ہوا؟ فوسوس لہم الشیطان، پھر شیطان نے انہیں بہکایا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ کیسے قرآن مجید نے اس شجرہ کو، جسے وہاں شجرۃ الخلد کہا ہے، یہاں کھول دیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو وسوس لہم الشیطان ہونا چاہیے تھا نا کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یا ان کو بہکایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں، یہی ہونا چاہیے تھا نا، یہ نہیں کہا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی ہے وہ ان کے لیے کھول دیں۔ یعنی صورتحال کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ شرمگاہوں میں دونوں چیزیں ہیں، وہ رفع حاجت کا ذریعہ ہیں، یہ ظاہر تھا۔ یہ تو معاملہ نہیں ہے نا کہ آدم و حوا وجود میں آ گئے اور شرمگاہوں کا یہ پہلو، جیسے 12-15 سال کی عمر تک، ہمارے زمانے میں تو خیر یہی تھا، اب ذرا کم ہو گئی عمر، یعنی پہلے عرصے میں جب انسان وجود میں آتا ہے تو رفع حاجت کے پہلو سے تو بچہ بھی واقف ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے تو واقف تھے۔ لیکن یہ دوسرا پہلو کہ یہی شرمگاہیں جن کے اندر ایک اور چیز بھی چھپی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس کو کیسے کھولا ہے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، کہ وہ ان کے لیے کھول دے، دونوں کے لیے، ما وُرِيَ عَنْهُمَا،
من سوآتہما، جو ان کی شرمگاہوں میں انہیں چھپا کر رکھا گیا ہے، ان سے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھول دیں۔ تو لوگوں نے یہ غلط خیال کیا کہ شرمگاہیں کھول دیں، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کپڑے اتار دیں، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ ما وریا عنہما من سوآتہما، یعنی ان کی شرمگاہوں میں جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو ان کے لیے کھول دیں۔ تو اس نے آ کے اب یہ کام کرنا شروع کیا۔ کیسے کیا؟ وقالا، اس نے کہا۔ اب کیسے کہا؟ یعنی دیکھیے پیچھے بیان کیا ہے کہ شیطان کیا ارادہ کر کے آیا ہے، اور آگے دیکھیے وہی شجرہ آ گیا، اسی کا ذکر آ گیا۔ تو قرآن مجید نے گویا اپنے ما قبل سے بالکل واضح کر دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلوب چونکہ ایک خاص ادبی اسلوب ہے اور اس میں مجاز کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، تو بعض اوقات انسان توجہ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ الفاظ پر توجہ کریں تو ایک ایک چیز کھول دی، تاکہ شیطان ان کی شرمگاہوں میں جو چیز ان سے چھپی ہوئی ہے اس کو ان کے لیے نمایاں کر دے۔ اور کیسے کیا اس نے؟ وقالا، اس نے یہ کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی ادھر بھی چونکہ یہ خیال ہے کہ فرشتوں کا معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ پیدا ہوئے اور مر گئے، تو خلود، دوام، ہمیشگی ظاہر ہے کہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ سچ بھی کہہ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں کے اوپر ایک قاعدے کے طور پر بیان کیا ہے کہ زین لہم الشیطان، شیطان تزئین کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ کھلے عام کسی برائی کی دعوت دے تو کوئی بھی نہیں سنتا، اس کو کوئی جامہ پہنانا پڑتا ہے، کوئی فلسفہ بنانا پڑتا ہے، ورنہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے اس کی بات کی طرف۔ تو اس نے یہاں کیا کیا؟ یعنی وہ متوجہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تمہاری شرمگاہیں محض رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہیں، ان میں ایک بڑی غیر معمولی چیز چھپی ہوئی ہے، لیکن ترغیب کیسے دی ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں فرشتے بنو گے، گویا وہ جو تم ان کا دوام دیکھ رہے ہو وہ حاصل ہوگا، اسی کے نتیجے میں خلود پاؤ۔ تو سچ بول رہا ہے، یعنی غلط نہیں کر رہا، لیکن اسلوب یہ اختیار کیا اس نے، وہ ان کے لیے کھول دے۔ تو اب یہ وہ کیا چیز تھی جو چھپائی گئی تھی؟ میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور بتا دیا، یہاں لکھ بھی دیا ہے، یعنی جنسی تلذذ جس سے آدم و حوا ابھی واقف نہیں ہوئے تھے، یعنی جس طریقے سے انسان اب بھی ایک لمبے مرحلے سے گزرتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی کھانا جان لیتا ہے، پینا جان لیتا ہے، تو کلو وشربو تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے واقفیت پہ وقت لگتا ہے، تو ابھی واقف نہیں ہوئے تھے اس سے، شیطان نے توجہ دلائی۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت اندر یہ جبلت پختہ ہونا شروع ہوتی ہے تو گرد و پیش کا ماحول توجہ دلاتا ہے اس کی جانب، یعنی جنسی تلذذ جس سے آدم و حوا ابھی واقف نہیں ہوئے تھے، تو اس نے لالچ کیا دیا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، اس کے نتیجے میں تمہیں خلود حاصل ہوگا، اس کے نتیجے میں۔ اس پر میں نے لکھا ہے ابلیس نے یہ لالچ دے کر آدم و حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی، یعنی میاں بیوی کو مقاربت کے لیے آمادہ کیا، بار بار توجہ دلائی، چنانچہ اس پھل کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اس سے مغلوب ہو کر وہ شیطان کے فریب میں آ گیا۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک عقلی نوعیت کا مقدمہ تھا، بلکہ وہ ہیجان پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جس کے بعد انسان فریب میں آتا ہے اور یہ پھل کھا بیٹھے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ میں نے اردو میں لکھا ہے، یہ پھل کھا بیٹھے، تو یہ کہ لفظ نے بتا دیا کہ کیا کر بیٹھے۔ شیطان کی اس بات میں اگر غور کیجئے تو اتنی سچائی بھی ہے کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے کھانے سے دنیا میں انسان کی زندگی کا تسلسل قائم ہے۔ اس نے جیسے میں نے عرض کیا ٹھیک کہا، جھوٹ نہیں بولا کہ تم اس کے نتیجے میں خلود پالو گے، ہمیشگی پالو گے، دوام پالو گے، فرشتے بن جاؤ گے، یا فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے۔ یہ جو الا ان تکون ملکین کہا ہے تو یہ گویا طرح بننے کی ترغیب ہے۔ ہم بھی بعض موقعوں کے اوپر یہی اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کے ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سجدے سے مشرف ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام فرشتوں کے مرتبے کو
یعنی دونوں چیزیں سامنے تھیں، یہ بھی کہ فرشتے ہم سے برتر ہیں، ان کو دوام حاصل ہے، اور یہ بھی کہ مجھے بہرحال موت آنی، ہم دونوں کو ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ منظر ہے جس میں شیطان نے بہکانے کا کام کیا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ بہکانے کا کام کیسے کیا ہے، تو وہ کافی حد تک آگے خود کھل جائے گا، پھر میں عرض بھی کر دوں گا اس کے بارے میں۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ ایسے ہی کرتا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ سچا خیر خواہ ہوں تو وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کن لوگوں کی نظر کر رہے ہو؟ مولویوں کے بھرے میں آ گئے، روز بتاتے ہیں قیامت ہونی ہے، آخرت ہونی ہے، وہاں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، وہ سب تو نسیہ ہے، ادھار ہے، پتہ نہیں ملنا ہے پتہ نہیں ملنا۔ یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ تو اس پر بیان کا نوٹ ہے کہ اصل میں قاسمہما کا لفظ آیا ہے، یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے نا قسمیں کھا کر، تو اس کے لیے قرآن مجید نے عربی زبان کا جو لفظ استعمال کیا وہ ہے قاسمہما۔ اقسمہ کے بجائے اس لفظ کا استعمال یہاں تکثیر اور مبالغے کے لیے ہے، یعنی عربی زبان میں عام فعل قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ مبالغے کا فعل استعمال کیا ہے، یعنی بار بار قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ ایک آدھ بار کہنے سے آدم و حوا کچھ نہیں ہوا، بار بار آ کر وہ ترغیب دیتا رہا کہ احمق ہو بیوقوف ہو، میری بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ عربی زبان کے افعال میں حروف کی زیادتی جس طرح معنی میں فرق پیدا کرتی ہے، اسی طرح لفظ کے معنی میں محض شدت تکثیر اور مبالغے کا فائدہ بھی دیتی ہے۔ تو اقسمہ کے بجائے قاسمہ جب کہا جائے گا تو گویا ایک طرح کا مبالغہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو قسمیں کھا کے اس نے کہا کہ میں بالکل سچا خیر خواہ ہوں، میری بات سنو اور اس جانب متوجہ ہو جاؤ۔ وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم یہی بحث اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 22 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قصہ آدم و ابلیس زیر بحث ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شیطان نے آ کر ان دونوں کو ترغیب دی کہ یہ جو پابندی تم پر لگائی گئی ہے، اس کے نتیجے میں تم ایک بڑی غیر معمولی نعمت سے محروم کیے جا رہے ہو۔ اگر تم اس پابندی کو توڑ دو تو یہ جانتے ہو تمہیں کیا ملے گا، تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی۔ یہ اس نے ترغیب دی۔ تو قرآن مجید کا اسلوب بتا رہا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے آ کے ایک بات کی تو بس آدم و حوا نے کہا کہ الحمدللہ، ایسا نہیں ہوا۔ قاسمہما، قسمیں کھا کھا کر بار بار اس نے آ کے اس جانب توجہ دلائی، ان کے شعور میں یہ بات موجود تھی۔ پھر مزید کہتا ہے قرآن مجید کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا، یعنی پہلے ایک ذہنی نوعیت کی آمادگی پیدا ہوئی، پھر ظاہر ہے کہ جسمانی تعلق کی طرف توجہ دلائی جائے تو انسان بتدریج اس ہیجان کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یہ سارا عمل اس نے کچھ عرصہ لیا، پہلے تو آ کے ہی کہا ہوگا، انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے ہوں گے۔ قرآن مجید نے ظاہر ہے کہ وہ ساری بات کی حکایت نہیں کی، لیکن ان لفظوں سے یہ بتا دیا ہے کہ قسمیں کھائی ہیں، ترغیب دی ہے، بڑا مقصد سامنے رکھا ہے، انسان کے اندر جو فطری خواہشیں ہیں ان کو اس کے لیے ہدف نصب العین بنایا ہے، اور اس طرح فریب دے کر پھر بھی رفتہ رفتہ مائل کیا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو ایسا ہوا ہے۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ یہ قرآن مجید پیچھے بتا چکا ہے کہ شرمگاہیں کھل گئیں سے مراد کیا ہے، یعنی شرمگاہوں کا وہ پہلو کھل گیا۔ تو پیچھے کے جملے کو سامنے رکھ کے دیکھیں
تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہاں اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ کوئی لباس پہنا ہوا تھا جنت میں، وہ اچانک اتر گیا، شرمگاہیں کھل گئیں، یعنی اب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صرف رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ دوسرا پہلو نمایاں ہو گیا۔ جیسے کہ اب بھی انسان جب بڑی عمر کے قریب پہنچتا ہے تو یہ شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ شرم کا احساس بھی ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ والدین شروع سے پیدا کر دیتے ہیں، ورنہ یہ اسی ترتیب سے ہو جس طرح کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ درخت کا پھل چکھا، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں فلما ذاق الشجرہ، ان میں مضاف عربیت کے قاعدے سے محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ یہ عربیت کا ذوق رکھنے والے لوگوں کے لیے اشارہ کیا ہے کہ یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں عربیت کے کس اسلوب کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں، یعنی ان کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صرف رفع حاجت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری چیز بھی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے جو ان کا پھل کھانے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ جب انہوں نے پھل چکھا تو کھل گئیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جب ابتدائی تجربے سے انسان گزرتا ہے تو اس پھل کو کھانے کے بعد ہی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ یعنی اب گویا وہ احساس پیدا ہوا کہ جو لباس کی طرف توجہ دلاتا ہے، تو یہ وہ کرنے لگ گئے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ یعنی جیسے ہی جنسی احساس نمودار ہوا، شرم کا احساس بھی ساتھ ہی سامنے آ گیا۔ یہ قرآن مجید کے وہ پہلو ہیں کہ جن میں وہ بہت بڑی بڑی فلسفیانہ بحثوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یعنی اخلاقی احساس کیسے پیدا ہوتا ہے، کیا وہ کسی ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، انسانوں کے باہمی تعامل سے ہم اخلاقیات کے قاعدے وضع کرنے لگ گئے ہیں، ضرورتوں نے ان کو پیدا کیا ہے، افادیت اس کا باعث بنی ہے۔ ایسے ہی شرم کا احساس کیا بعد کے زمانوں میں کچھ لوگوں نے پیدا کیا ہے، کیا اس کو آپ مؤخر کریں گے تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اب بھی ایسے ہی پیدا ہوگا، اس وقت بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا۔ اس سے واضح ہے کہ جنس اور جنسی اعضاء کے ساتھ شرم کا احساس انسان کی فطرت میں ودیعت ہے، یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے۔ اکتسابی چیز نہیں ہے یعنی ایسے نہیں کہ انسان اس کو اخذ کرتا ہے، اور نہ تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسان تہذیب میں داخل ہوا تو گویا اس نے کپڑے پہننے سیکھ لیے، یہ چیزیں کر لیں، نہیں، شرمگاہوں کو ڈھانپنے کا احساس وہ اپنی فطرت میں لے کے آیا ہے۔ بس یہ ہے کہ جب تک یہ چیز نمودار نہیں ہوتی وہ احساس بھی نمودار نہیں ہوتا۔ آپ بچوں کو دیکھیے، پھر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے، دیہات میں تو خیر ہم روز یہ چیز دیکھتے تھے تو نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ احساس نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے اور نہ تہذیب کے ارتقاء سے مصنوعی طور پر پیدا ہوئی ہے، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو خدا نے انسان کے اندر الہام کر دیا ہے۔ جنس کے معاملات سے واقف ہوتے ہی یہ آپ سے آپ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ چیز نمایاں ہوتی ہے، پہلے مرحلے میں یہ محض والدین کا حکم ہوتا ہے یا معاشرہ بتاتا ہے، لیکن جنس کا احساس جیسے ہی ایک شعوری سطح پر آتا ہے تو یہ خود پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے جنسی تلذذ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی یہ چیز اگر نہ ہوتی، محض رفع حاجت کا ذریعہ ہوتے، شاید یہ احساس نہ پیدا ہوتا اس کے اندر۔ یعنی پھر یہ گویا محض ایک تہذیب کا ظہور ہوتا، لباس سے انسان کی جو محبت پیدا ہوئی ہے، ظاہر تزئین کا ذریعہ بھی ہے، تو وہی ہوتا، لیکن یہ شرم کا احساس ہے جس نے لباس کی پہلی ضرورت کو نمودار کیا ہے۔ ایک سوال تھا جی، یہاں پہ اجازت دیں تو، یہ قرآن مجید کے دیگر مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانی نسل دنیا میں جاری تھی، قرآن مجید نے بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو نسل پیدا ہو رہی تھی پہلے، جس میں سے 2 کو منتخب کر کے انسانی شخصیت دی گئی، تو جنسی عمل تو بہرکیف انسان میں، حیوان میں جاری تھا۔ حیوانات میں شعور ہی نہیں ہوتا، اب بھی مطالعہ کریں، شعور ہی نہیں ہوتا، جبلی ہوتا ہے۔ یعنی انسان اور حیوان کا بنیادی فرق یہی ہے، اسی وجہ سے وہ تو کبھی کپڑے نہیں پہنتے، تفیق یکسفان علیہما من ورق الجنہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کے ہاں یہ جبلی، جیسے کھانا کھاتے ہیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی شعوری احساس کے ساتھ نہیں کھا رہا ہوتا،
تو گویا آدم علیہ السلام کو یہ شعوری احساس، یعنی بیوی ان کی وہ بن گئی ہیں، لیکن یہ شعوری احساس نہیں ہے کہ جنسی بیوی تلذذ، نکاح کے نتیجے میں نہیں بنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی کے طور پر پیدا کر کے ان کی بیوی ڈکلیئر کر دیا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ چھوٹے بچوں کی شادی وادی کر دیا کرتے ہیں، تو ایک ٹین ایج سمجھے آپ، اس میں یہ معاملہ ہو گیا. یعنی اس کو خود امیجن کریں، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. چنانچہ انسان اپنے ان اعضاء کو ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے لیے جنسی تلذذ کا ذریعہ بنتے ہیں. یہاں سے اصل میں شرم کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو یہ فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے یہ ہوا، اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے. جسم ڈھانکنے لگے یعنی ظاہر ہے کہ ان اعضاء کو ڈھانکنے لگے جن کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے. اب جب یہ ہو گیا سب معاملہ، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا. اب آواز آئی، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ کیا کر بیٹھے ہو، میں نے تمہیں اس سے روکا تھا اور تم نے وہی کام کیا. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ان تنبیہات کا حوالہ دیا ہے جو اوپر آیات 17-19 میں گزر چکی ہیں. یعنی یہ پیچھے بتا دیا گیا تھا کہ کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے مباح ہے، یہ باغ تمہارے ہی لیے ہے، اس میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے استفادہ کرو. لیکن جیسے روزے کی حالت میں یہ پابندی ہوتی ہے تو کھانے پینے پر تو نہیں ہے، لیکن یہ پابندی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ابتدائی سا احساس موجود ہے، اس سے بس روک دیا، لیکن اس کا ظہور اس طرح سے ہوا، کھل گئی یہ حقیقت. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اب جیسے ہی یہ توجہ ہوئی، اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ آگے میں اس کو واضح کر دوں گا کہ یہ توجہ کیسے ہوتی ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں بول اٹھے، یعنی آدم بھی اور حوا بھی. قرآن مجید کسی جگہ بھی اس افسانے کی تائید نہیں کرتا کہ ایک نے دوسرے کو بہکایا ہے. دونوں اس کا شکار ہوئے، دونوں اس خواہش کے اسیر ہوئے، دونوں نے غلطی کی ہے، دونوں بول اٹھے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں بول اٹھے، پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے. یعنی انہوں نے فوراً توبہ کے، استغفار کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کلمات کہے. اب اس کا تقابل کیجئے اس صورتحال سے کہ جب شیطان نے انکار کر دیا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح توجہ دلائی ہے، لیکن اس کا جواب یہ تھا کہ یہ تو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہ سب آپ کا پھیلایا ہوا دام ہے جس میں میں آ گیا ہوں، میرا اس میں کیا قصور ہے. لیکن آدم و حوا نے یہ نہیں کیا، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے. اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، ہم پر رحمت نہیں ہوگی تو ہم نامراد ہو جائیں گے. قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ. یعنی یہاں سے اتر جاؤ، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اہبطوا کا لفظ پڑھ کے اتر جاؤ گمان کر لیا گیا ہے کہ یہ گویا کوئی آسمان سے اتر رہے ہیں. قرآن مجید میں اسی جگہ اس طرح کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے تو خیر ہے، لیکن خاص طور پر جہاں پہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں من و سلوہ تو دے رہے ہیں، لیکن ہمارا دل تو اب چاہتا ہے کوئی ککڑیاں ہوں، کوئی پیاز ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں، کوئی دالے والے. تو ایسے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تو ہم بالکل اوب گئے. تو اس وقت بھی قرآن مجید نے الفاظ کے اہبطوا مصر، بالکل یہی فعل استعمال کیا. جاؤ کسی مصر میں پھر جا کے اپنی گردن دو، وہاں بہتر تھے تم، وہاں رہو جا کے. تو وہی لفظ استعمال کیا، اتر جاؤ. عربی زبان میں اصل میں یہ تعبیر کسی دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہونے لگ گئی، کیونکہ لوگ عام طور پر کسی گدھے پر، کسی گھوڑے پر، کسی اونٹ پر سوار ہو کے جاتے تو اترتے تھے جا کے، تو اس سے یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا. تو آسمان سے کہیں اترنے کا سوال نہیں ہے. قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ. تو پہلے تو وہ توبہ کے الفاظ انہوں نے کہے، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کر لیا. یہ دوسری جگہ بڑی تفصیل سے ہے کہ قبول کر لیا اس کو اور اللہ نے معاف کر دیا، اور بلکہ استعفا کیا آدم کا. یہاں دوسرے پہلو کو نمایاں کرنا ہے تو قرآن مجید کا یہ عام طریقہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر ایک پہلو کو نمایاں کر دے گا، دوسری جگہ دوسرے پہلو کو، سیاق کے لحاظ سے. یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس توبہ کی بہترین مثال ہے جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت 17 میں ہوا ہے.
یہ جو انہوں نے توبہ کی ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تو انہوں نے فوراً کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھا لیا۔ تو قرآن مجید نے سورہ نساء کی آیت 17 میں یہی قاعدہ بیان کیا ہے، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت 17 میں ہوا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اسے لازماً قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اسی لیے یہاں اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ تو اس میں بیان کیا ہے کہ الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب انما التوبۃ علی اللہ للذین، اللہ نے لازم کر رکھا ہے کہ اگر گناہ کا ارتکاب کرتے ہی اس کی حالت سے نکلنے کے بعد رجوع کر لو گے تو فوراً معاف کر دیا جاؤ۔ تو یہی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہر آدمی کے لیے ہے۔ یعملون السوء بجہالہ یعنی جذبات کا غلبہ ہو گیا، یہاں بھی یہی ہوا ہے، ہیجان کی کیفیت ہوئی، اس کے اندر یہ معاملہ ہو گیا سارا۔ جب ہو گیا اور وہ اس سے نکلے تو پہلا احساس یہ ہے کہ شرم پیدا ہوئی، تو جگہ جگہ سے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ دلائی گئی تو فوراً سرفکندہ ہو گئے، توبہ و استغفار کی انہوں نے۔ تو یہ بہترین مثال ہے اس کی کہ ایک بندہ مومن کو اگر اس سے بڑی غلطی ہو جائے، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ کوئی بدکاری ہو گئی ہے، جس طرح کہ میں نے مثال دے کے بتایا ہے، جس طرح کہ روزے میں اللہ نے ایک پابندی لگائی ہے، اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے گناہ ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، تو اس نافرمانی کے بعد فوراً توبہ کی انہوں نے۔ اسی طرح اس اہبتو کے لفظ پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ اہبتو استعمال ہوا ہے، اس میں اترو کا مفہوم وہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 61 کے الفاظ اہبتو مصرع میں ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ککڑی اور پیاز اور لہسن چاہتے ہیں تو فرمایا اہبتو مصرع، جاؤ اترو یہاں پہ، اترو جا کے، یعنی نکلو یہاں سے اور وہاں جاؤ، یعنی اے آدم و حوا اور ابلیس تم سب اس باغ سے نکل کر زمین میں اتر جاؤ، یعنی جہاں رکھا گیا تھا تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اس سے اب نکلنے کا حکم دے دیا، اب جاؤ اور جا کر دنیا میں زندگی بسر کرو۔ تو اہبتو اصل میں کیا بتا رہا ہے کہ بس اب اسکیم شروع ہو گئی، اب جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کا ظہور ہو گیا، جو امتحان تھا یہاں، جو تعلیم دینا مقصود تھا، وہ مقصد پورا ہوا۔ تو دو چیزیں جو تھیں وہ اصلاً تعلیم کا ذریعہ بنی، اور آپ دیکھیے کہ سارے گناہوں کی جڑ وہی دو چیزیں ہیں۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں، انانیت وہ مفادات کی ایک جنگ پیدا کرتی ہے، وہی اصل میں بہت سی سرکشی کے جرائم کا ارتکاب کراتی ہے، اور سرکشی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں ناقابل معافی ہے۔ یعنی یہ بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، انسان کو ندامت بھی ہوتی ہے، وہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، عورتوں سے بھی ہوتی ہیں، مردوں سے بھی ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، بڑے سے بڑے عالم فاضل سے بھی ہوتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر یعنی جانب حق میں پیغمبروں سے بھی لغزش ہو جاتی ہے۔ تو غلطی ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، غلطی تو یہاں بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، لیکن غلطی کے بعد انسان سرکشی اختیار کر لے تو سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ، یعنی آپ جو نظم بنایا گیا ہے اس کے مقابل میں اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اسی اصول کو بہت اچھی طرح سمجھ کر اب یہ دیکھیے کہ سرکشی کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظم میں کہاں کہاں ہوتا ہے۔ اولاد والدین کے مقابلے میں سرکش ہو کے کھڑی ہو گئی۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت تدلل کے انداز میں اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یعنی جس وقت آپ ماں باپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیتے ہیں، سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا وہ رشتہ ہی چیلنج ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال جب بیوی شوہر کے معاملے میں اختیار کرتی ہے، جب شہری ریاست کے معاملے میں اختیار کرتا ہے، یہ ناقابل معافی ہے، کوئی امکان ہی نہیں اس کے بعد۔ یعنی آپ کو اختلاف کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ کیجیے، آپ ریاست پر تنقید کریں، آپ والدین سے اختلاف کریں، آپ ان کی رائے کے مقابل میں اپنی رائے پیش کریں۔ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ وہ کسی غلط بات کی طرف توجہ دلائیں تو صاف کہہ دیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ اختلاف رائے ہے۔ لیکن ان کی اس حیثیت کو چیلنج کر دینا، تو نظم جن جگہوں پر بھی قائم کیا گیا، خاندان کا نظم وہ میاں اور بیوی کے رشتے سے قائم کیا گیا ہے، پھر اس میں والدین اور اولاد کا رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر، اور ریاست کا نظم انسان نے اختیارات کے سوء استعمال کی وجہ سے خود پیدا کیا ہے۔ تو جہاں سرکشی ہوگی وہاں سزا بھی سخت اور آپ کے بنیادی حقوق کا بھی خاتمہ۔ آپ کی
چنانچہ یہی چیز ہے کہ جس میں پھر تادیب اور سزا دینے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے جرائم کی سزائیں بیان کی، لیکن سرکشی کے جرم کی سزا سورہ مائدہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کن الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو اب اس حکومت میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم کر دی ہے ان کے مقابل میں آنے کی جسارت کر رہے ہیں اور اس طرح فساد کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی سزا پھر یہی ہے، کیا ہے؟ وہ عبرتناک طریقے سے سولی دے دیے جائیں، وہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ تو یہ سرکشی ہے۔ اسی وجہ سے آپ جب ان آیات کے آخر میں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا کہا ہے؟ لیکن اگر گرفت میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں پھر یہ سزائیں نہیں دو گے۔ تو وہ محض جرم کی سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے اس چیز کو چیلنج کر دیا ہے جس پر اس عالم کا نظم قائم ہے۔ تو یہ تینوں تو اس دنیا کے معاملات ہیں، یعنی ایک شوہر اور بیوی کے تعلق سے خاندان کے نظم کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ آپ نے نکلنا ہے نکل جائیں، آپ نے اختلاف کرنا ہے اختلاف کریں، آپ شائستگی کے ساتھ دوسری رائے رکھتے ہیں رکھیں، لیکن آپ اس رشتے کو مان لینے کے بعد اس نظم کے مقابل میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہی اولاد اور والدین کے تعلق میں ہے، یہی شہری اور ریاست کے تعلق میں ہے، اور اب اگلی بات بھی عرض کر دوں، یہی بندے اور خدا کے تعلق میں بھی ہے۔ تو جہنم کی ابدی سزا کن کے لیے ہے؟ اسی ریبیلیس ایٹیچیوڈ کے ساتھ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے والوں کے لیے۔ اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ میری جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے استکبار کرنے والوں کے لیے، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو کی ورڈ کیا ہے؟ سرکشی۔ تو شیطان نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور آدم نے غلطی کر کے فوراً جھک جانے کا رویہ اختیار کیا۔ تو اس کو قرآن مجید نے ایک اصول اور ضابطے کے طور پر سورہ نساء میں بیان کر دیا ہے کہ یہ تو ہوگا کہ یعملون السوء بجہالہ، یعنی انسان پہ جذبات کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب جذبات کا لفظ کیا خوبصورت استعمال کیا ہے، جذبات جنسی بھی ہوتے ہیں، خواہش کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہماری رغبات ہمیں آمادہ کر دیتی ہیں، وہ جو انانیت تھوڑی سی اندر موجود ہے وہ بھی آمادہ کر دیتی ہے، خودداری مجروح ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اچھا اسی پر آپ نفرت، غصے، محبت کے جذبات کو قیاس کر لیں تو یہ ساری چیزیں مل کے ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ذریعہ بنے گی، یعنی یہ ہو گئی غلطی، لیکن جب یہ غلطی ہو جائے تو کرنا کیا؟ ثم یتوبون من قریب، فوری طور پر لوٹ آؤ گے تو میں نے لازم کر رکھا ہے کہ توبہ قبول کر لوں۔ تو یہاں یہی ہوا ہے کہ آدم و حوا نے فوراً یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم ڈھایا، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، دوسری جگہوں پہ وضاحت کر دیا اس کی، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ ایسے ہی معاف کرتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو کہا کہ بس جاؤ، وہ اسکیم پوری ہو گئی، اب جاؤ دنیا میں بسر کرو۔ لیکن چونکہ جنات بھی ہیں اور آدم و حوا بھی ہیں وہاں پہ، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ابلیس تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن ہو، تمہارے اور اس کے درمیان فطری تعلق دشمنی کا ہے، لہٰذا تم کو ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ابلیس کی دشمنی ہے، یہ کہا ہے نا بھلے بعض عدو، یعنی ایک طرف تم کھڑے ہو اور تمہارا پروردگار ہے، اور دوسری جانب ابلیس ہے اور ابلیس کی ذریت ہے، تو یہ تمہارے اوپر طاقت کریں گے۔ یہ ساری کشمکش جو دنیا میں برپا ہے، اس کشمکش میں تمہیں اپنے اس دشمن کو پہچاننا ہے اور اس کو سنسار کرتے رہنا ہے۔ بہت تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو حج میں پھر ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی وہ کلمینیشن ہے اسی لیے عبادات کا کہ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کے ہم جاتے ہیں تو گویا یہ کہتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے حاضر ہیں، اور اس کا منتہائے کمال پھر وہی سنساری ہے، یعنی پتھر مار کر ہم بتا دیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں یہ پتھر ہم مارتے رہیں گے، اس عزم کے ساتھ وہاں سے لوٹتے ہیں۔ تو اس کو یہاں واضح کر دیا کہ لہٰذا تم کو ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے، یہ واضح کر دیا کہ یہ دشمن ہے تمہارا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے، یعنی اب زمین تمہارا مستقر ہے، تمہارے رہنے کی جگہ یہ ہے، یہ زمین ہے کہ جس میں اب جاؤ اپنا رزق تلاش کرو، معاش کے مواقع پیدا کرو، اپنی تہذیب وجود میں لاؤ، اپنی عقل سے کام لے کے نئی نئی ایجادات کرو،
کہ اس کے جو چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کرو، اب جاؤ یہاں. اور یہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، یعنی ہمیشہ کا فیصلہ نہیں ہے، تمہارے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص وقت تک تمہارے لیے جو کچھ میسر کرنا ہے، یعنی مدت مقرر کر دی گئی ہے، وہ میں نے رکھ دیا اس میں. یعنی اس کے خزانے جو ہیں وہ اس وقت تک کے لیے رکھ دیے گئے ہیں جب مجھے تمہیں لوٹا لینا ہے، واپس کرنا ہے. متاع إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یعنی یہ زمین ہی اب تمہارا مستقر ہے، زندگی بھی اسی میں بسر کرنی ہے اور اسی میں تم پر موت آئے گی. یہ جو انفرادی موت ہے یہ بھی آئے گی، اجتماعی طور پر جو موت آتی ہے وہ بھی آئے گی، اور قیامت کی موت بھی اسی پر آئے گی. یہ آئے گی اور اسی سے نکالے جاؤ گے. تو دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ جو نکالے جانے کا عمل ہے وہ جب ہوگا تو اس کے ساتھ ہی یہ زمین اور یہ جو کچھ بھی اجرام فلکی اوپر نظر آ رہے ہیں، اس سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. تو یہ عمل اس کے نتیجے میں ہو جائے گا اور پھر ایک نئی دنیا وجود میں آ جائے گی. تو وہیں تمہیں گزر بسر کرنی ہے، اسی میں تم رہو گے. آدم و ابلیس کی سرگزشت میں نے لکھا ہے یہاں تمام ہوئی. یعنی یہ جو آپ کو داستان سنائی گئی، آپ کو تو اب سنائی جا رہی ہے، یہ قریش مکہ کو سنائی گئی ہے. ایک تمہید تھی سورہ کی، اس کے بعد یہ داستان سنائی گئی. آدم و ابلیس کی سرگزشت جہاں تمام ہوئی، اس سے جو حقائق مخاطبین پر واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد میں نے اس ساری سرگزشت میں جن حقائق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان کو 4 نکات میں یہاں بیان کر دیا، یعنی ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. یہ خلاصہ اصل میں اگر آپ غور کریں گے اس پر، ان تمام نکات پر، تو یہ دین کا خلاصہ ہے. یعنی ہمیں جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اس امتحان کی حقیقت اس میں واضح کی گئی ہے، اس کی نوعیت اس میں واضح کی گئی ہے، اس کا پس منظر اس میں بتایا گیا ہے. انسان کو جس آزمائش سے دوچار ہونا ہے وہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی غور کر کے ان حقائق کو سمجھ لے تو وہ اس میں ناکام نہیں ہوتا. میں پھر عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا. یعنی گناہ غلطی اس کے بارے میں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غلطی نہیں کرو گے تو اللہ کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا، پھر وہ غلطیاں کر لے گی، وہ ان کو معاف کرے گا. تو غلطی زیر بحث نہیں ہے. غلطی تو یہاں آدم و حوا سے بھی ہو گئی ہے، سرکشی زیر بحث ہے. اور میں نے اسی لیے توجہ دلائی ہے کہ سرکشی کی کوئی معذرت نہیں ہے، اور سرکشی قابل معافی بھی نہیں ہے، اور سرکشی پر تعذیب اور سزا کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ نظم کو چیلنج کر دینا ہے، یہ نیوسنس پیدا کر دینا ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اداروں کو توڑ دینا ہے. اس کے بعد اس عالم کا نظم کھڑا نہیں رہ سکتا کسی جگہ پہ. تو یہ نہیں ہوگی، اس کے اندر جو جی چاہے کیجیے. میں نے ایک موقع کے اوپر یہ توجہ دلائی تھی کہ اگرچہ ہمارے ہاں تو انقلابی نظریات کی وجہ سے آپ توڑ پھوڑ کریں اور آپ ہنگامہ کر دیں اور آپ سڑکیں بند کر دیں اور آپ یہ کریں اور وہ کریں تو اس کو گویا بڑی بہادری سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبروں نے اس کی کبھی گنجائش تسلیم نہیں کی. یعنی یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کسی لیڈر کو، کسی رہنما کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ترغیب لوگوں کو دے. سرکشی یہ کسی دائرے میں بھی، یعنی جو دائرے ہیں وہ میں نے عرض کر دیے ہیں. ایک دائرہ خاندان کا دائرہ ہے، ایک دائرہ ریاست کا دائرہ ہے، ایک دائرہ عبد اور معبود کا دائرہ ہے. ہم بندوں کی حیثیت سے بھی خدا کے سامنے جواب دیں. تو نہ وہاں سرکشی گوارا ہے نہ یہاں. سرکشی، نیوسنس، لوگوں کے جان و مال آبرو کے لیے خطرہ بن جانا، جس کو دوسری جگہ قرآن مجید نے فساد سے تعبیر کیا ہے. تو جب سرکشی پیدا ہوتی ہے، یعنی جب ایک بیٹا باپ سے اختلاف کرتا ہے یا ماں سے اختلاف کرتا ہے، تو یہ اختلاف رائے ہے. یہ آپ کا بنیادی حق ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رائے کی آزادی دی ہے، آپ اس کا استعمال کریں گے. یہ خدا نے اپنے مقابلے میں بھی دے دی. یہ کہا ہے میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا. یعنی جو آپ نے کام کرنا ہے کریں، اما شاکرم و اما کفورا، آزاد ہیں آپ، لیکن سرکشی اختیار نہ کریں. سرکشی کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ رشتہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نوعیت کیا ہے، لیکن آپ نے اس ادارے کو، اس کو بنیادی طور پر چیلنج کر دیا ہے. یہ نہیں گوارا کیا جا سکتا کسی حال میں بھی. تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، اور آگے جب آپ ان نکات کا مطالعہ کریں گے تو یہ چیز بھی بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ اس دین کی روح کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس عمدگی کے ساتھ اس واقعے میں یہ ساری تعلیم سمو دی. یہ سب واضح ہو جائے گا. اب وقت ختم ہو گیا.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.